شمالی کوریا نے آج پھر بہت بڑے لیول کے اوپر میزائل فائر کیے ہیں۔ اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ 8 بیلسٹک میزائل جو ہیں وہ فائر کیے گئے ہیں، کچھ تو جاپان کے پانیوں کے اندر گرے ہیں اور کچھ جو ہیں جنوبی کوریا کے پانیوں کے اندر جا کر گرے ہیں۔ جاپان اور جنوبی کوریا نے شمالی کوریا کے اس رویے کو کنڈیم کیا ہے، اس کی بھرپور مذمت کی ہے، اور آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ امریکہ نے بھی ریٹیلیٹ کیا ہے اور کہا ہے کہ ہم شمالی کوریا کے اوپر خطرناک قسم کے سینکشنز لگائیں گے۔ آپ کو یہ بتا دیں کہ کچھ دن پہلے یعنی پچھلے ماہ کے آخری دنوں کے اندر صدر بائیڈن نے جاپان، آسٹریلیا، اس کے علاوہ جنوبی کوریا کا وزٹ بھی کیا تھا، جس کے اندر انہوں نے کواد کی میٹنگ کو بھی ہیڈ کیا تھا اور شمالی کوریا کے اوپر نئے پابندیاں لگانے کا فیصلہ بھی کیا تھا۔ ناظرین اکرامی، اس خبر کو میں ثبوتوں کے ساتھ اور آسان الفاظ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ ہمارا یوٹیوب چینل حسنات ٹی وی کو سبسکرائب کر کے پاس موجود گھنٹی کے نشان کو دبا لیں تاکہ لیٹسٹ نیوز آپ تک پر وقت پہنچتی رہے۔ سب سے پہلے خبر دیکھیے جس کے اندر لکھا ہے ساؤتھ کوریا ملٹری جاپان کوسٹ گارڈ نارتھ کوریا فائرز ملٹیپل بیلسٹک میزائلز ٹورڈ سی۔ ناظرین اکرامی، اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ 8 بیلسٹک میزائل جو ہیں کچھ شارٹ رینج کے تھے، کچھ لانگ رینج بیلسٹک میزائل سے وہ فائر کیے گئے ہیں اور 4 جاپان کے پانیوں کے اندر جا کر گرے ہیں اور 4 جو ہے وہ جنوبی کوریا کے پانیوں کے اندر جا کر گرے ہیں۔ ناظرین اکرامی، اس حوالے سے امریکہ نے بڑے پیمانے پر ملٹری ڈرل کا آغاز کیا ہے اور کہا ہے کہ ہم ملٹری ڈرل جاپان کے ساتھ اور ساؤتھ کوریا کے ساتھ مل کر کریں گے۔ ناظرین اکرامی، اس ملٹری ڈرل کے اندر امریکہ کا جو سب سے بڑا ایئر کرافٹ کیریئر ہے ساؤتھ چائنا سی، تائیوان اور اس کے آس پاس، اس کا نام ہے یو ایس ایس رونالڈ ریگن ایئر کرافٹ کیریئر۔ امریکہ کے ڈیفنس منسٹر نے یہ کہا ہے کہ ہم اس کا استعمال اس ملٹری ڈرل کے اندر کریں گے اور یو ایس ایس رونالڈ ریگن کے اس ملٹری ڈرل کے اندر شامل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ شمالی کوریا کے اوپر نئی پابندیاں، نئے پریشر بنانا چاہتا ہے۔ ناظرین اکرامی، اس ملٹری ڈرل جو کہ 1.5 سے 2 ماہ تک جاری رہے گی، امریکہ اپنے تقریباً 300 سے 400 فوجی لے کے آئے گا اور کچھ جو جاپان کے کچھ سیکورٹی فورسز ہوں گی، کچھ ساؤتھ کوریا کی ہوں گی اور ان کو مختلف ٹریننگ ہتھیاروں کے اوپر ٹرین کیا جائے گا۔ تو اس حوالے سے آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ بہت سارے چیمگوئیاں نکل کر سامنے آئی ہیں۔ پچھلے مہینے کی اگر بات کریں تو نارتھ کوریا کے ہیڈ آف دی اسٹیٹ کم جونگ یونگ نے کہا تھا کہ میں اپنے ملک کی نیوکلیر فورسز، نیوکلیر ویپنز ہائیسٹ پاسبل سپیڈ کے ساتھ بناؤں گا۔ اس کے بعد صدر بائیڈن نے جاپان کا وزٹ کیا، جاپان کے اندر کواد کی میٹنگ کی، شمالی کوریا کے معاملات سامنے نکل کر آئے، شمالی کوریا کے اوپر نئی پابندیاں لگانے کا فیصلہ کیا گیا اور اس کے بعد جو ہے وہ چائنا کو بھی کنٹین کرنے کی کوشش کی گئی۔ اگر ہم بات کریں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی تو صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے 3 مرتبہ نارتھ کوریا کے ہیڈ آف دی اسٹیٹ کم جونگ یونگ سے ملاقات کی اور ملاقات کے اندر امریکہ کے صدر نے کسی قسم کا کوئی بڑا ایکشن نہ لیا۔ صدر بائیڈن بھی ان کی روش پر چلے ہوئے ہیں اور آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ 3 دفعہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو موقع ملا کہ ان کے اوپر سے پابندیاں ہٹاتے اور ممکن تھا کہ شمالی کوریا ڈی نیوکلرائزیشن کی طرف چلا جاتا، لیکن ایسا نہیں ہوا اور الٹا 2017 کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ نے انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل جو ہیں وہ اس کے اوپر بھی پابندی لگا دی، کیونکہ 2017 کے اندر انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل جو ہیں انہوں نے فائر کر دیے تھے۔ اور آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ نارتھ کوریا کے اوپر ویپنز بنانے کے الزام کے لیے یونائٹڈ نیشن نے 2006 کے اندر پہلے پابندیاں لگائی، پھر امریکہ نے لگائی اور امریکہ آج بھی پابندیوں سے جو نارتھ کوریا کو ہے وہ جکڑے ہوئے ہے۔ اور آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ نارتھ کوریا ابھی چائنا کی سپورٹ سے، رشیا کی سپورٹ سے اپنے سارے کے سارے معاملات چلا رہا ہے۔